اور بڑھیں گے. آمین. سو افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. اور کرنی کیسے ہے جی؟ روح میں. ہر وقت اور ہر طرح سے. 2 طرح چیز ہے جی. ہر وقت اور ہر طرح سے دعا کرنی ہے اور کرنی کیسے ہے؟ روح سے. بڑی زبردست بات ہے. اگر ہم اس 6 چیپٹر کو پڑھیں نا تو یہاں روح کے ہتھیاروں کے بارے میں ایک زبردست لمبی سی فہرست دی گئی ہے اور کہتا ہے اگر ہم اس کی 10ویں آیت میں پڑھیں تو کہتا ہے خدا نے اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. کس کے جی ہتھیار باندھ لو؟ اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ روح ہے. تو اگر خدا روح ہے تو پھر اس کے ہتھیار کیا ہیں؟ روح کے ہتھیار ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر روح کے ہتھیار ہے تو ان ہتھیاروں کو مانگا کیسے جا سکتا ہے؟ روح سے ہی. تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے جو سیاق و سباق ہے وہ ان ہتھیاروں کے بارے میں ہے اور وہ ہے سچائی سے اپنی کمر کسنا، راست بازی کا بختر بند پہنا، صلح کی تیاری کے جوتے پہننا، ایمان کی سپر لگانا اور پھر نجات کا خود اور روح کی تلوار خدا کا کلام. اور یہ ساری چیزیں ملیں گی کیسے؟ یہ سب چیزیں کیسے ساری اپنے آپ پہ لاگو کرنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ وہ کہتا اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو. اور مقدسوں کے لیے بھی کہا گیا کہ بلا ناغہ دعا کرتے رہے اور جاگتے رہے. آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ جاگنا کیا ہے، یہ بلا ناغہ دعا کرنا کیا ہے اور روح سے دعا کرنا کیا ہے. آج کتنی تعلیم دی جاتی ہے اور موسٹلی بہت سارے لوگ راتوں رات دعائیں کرتے ہیں، 3 ٹائم دعا کرتے ہیں، 4 ٹائم دعا کرتے ہیں. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جب بڑھتا ہے خدا کا کلام، پیدائش کی کتاب سے اگر آج ہم اسٹڈی کریں گے، پوری بائبل کا ایک سروے کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ خدا جو روح ہے وہ کیا چاہتا ہے اپنے پرستان سے. اور ہمیں اس بات کو سیکھنا چاہیے اور ہم اس بات کو جانیں گے. اگر میں پیدائش کی کتاب کو آپ کے سامنے پڑھوں، پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 45ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. صرف چھوٹی سی بات یہاں پہ لکھا ہے، کہتا 26ویں آیت کے اینڈ میں لکھا اس وقت لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. کس وقت یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے؟ یہ جی اس وقت کی بات ہے جب آدم اور حوا کو عدن سے نکال دیا گیا ان کی نافرمانی کے سبب سے. اب اولاد پیدا ہو رہی، اس کے بعد قائن نے حابل کو قتل کر دیا، اس کے بعد پھر اور یہ سب کچھ ہوا. اور پھر اگر 45 آیت میں لکھا اور لکھا اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا. اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند بخشا. پھر یہ ساری بات لکھا اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. غور سے سنیے ذرا. جب گناہ وارد ہو گیا دنیا میں، جب انسان پتا ہے 5ویں اسی پیدائش کی کتاب کو اگر ہم 5ویں باب میں شروع کریں تو لکھا ہے کہ جب آدم کا بھی ایک اور بیٹا ہوا تو وہاں لکھا اس کی شبیہ کا بیٹا پیدا ہوا. آدم کی شبیہ کا بیٹا پیدا ہوا. خدا نے آدم کو کیسے بنایا تھا؟ اپنی صورت اور شبیہ پر. اور یہاں لکھا ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہوا وہ اس کی شبیہ کا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی شبیہ اب بدل گئی، رہ گئی، وہ شبیہ ختم ہو گئی اور اب انسان کی شبیہ پر پیدا ہو گیا. وہ پہلے وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر، خدا نے کہا بھی کیا ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائے. لیکن اب یہاں پہ 5ویں باب میں لکھا ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوا آدم کا اور وہ اس کی شبیہ پر پیدا ہوا. اب یاد رکھیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ باغ عدن میں جب آدم اور حوا تھے تو وہ کیا دعا کرتے تھے. اور یہ پیدائش کی کتاب جو ہے بائبل میں پہلی دفعہ یہ دعا کا لفظ آیا اور ذکر آیا. اس سے پہلے جو وہ ہے سیکرامنٹ کیے جا رہے ہیں، نذرانے، ہدیے، قربانی، اس ٹائپ کا بہت کچھ کیا جا رہا ہے یہ سلسلہ. لیکن پہلی دفعہ یہ لفظ دعا آیا ہے اور اس وقت وہ یہوہ خدا کا نام لے کر، یعنی ان کو پتہ چلا کہ کوئی خدا بھی ہے کوئی. یا تو پھر وہ باغ عدن سے نکلنے کے بعد بڑے غصے میں تھے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے. میں یہ سوچتا چلو یہ کوئی بھی بات ہو چھوڑیں،
آدم اور ہوا جب باغ عدن میں رہتے تھے اور وہ ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے اور ٹھنڈے وقتوں میں خدا ان سے ملاقات کرتا تھا، تو کیا خیال وہ کیا دعا کرتے ہوں گے، کس وقت دعا کرتے ہوں گے، کتنی دعا کرتے ہوں گے؟ یہ ایسا کوئی بھی بات مینشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا اور وہ کیا تھے؟ ایک تھے۔ غور سے سنیے، وہ دعا کا مطلب ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ ریلیشن اکائی تھا، وہ خدا اور وہ ایک تھے، کیونکہ وہ اس کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے تھے اور گناہ کا کوئی بیچ میں دخل نہیں تھا۔ اس لیے جب خدا ان کے ساتھ تھا تو ان کو الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے اپنے اندر دیکھتے تھے، اس کی صورت اور شبیہ ان کے اندر کام کرتی تھی۔ اس لیے دعا کیا تھی اس وقت؟ اس لیے جب گناہ آ گیا دنیا میں، یہ سارا سلسلہ چل گیا اور بچے اور انسانی صورت پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہر چیز میں گناہ سما گیا، تو اس وقت سے لوگ کیا ہے جی؟ یہوہ خدا کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اب اگر ہم پرانے عہد نامہ میں سے اسٹڈی کریں، ہم اس کا سروے کریں، تو یہ دعا کا کانسیپٹ یہ بن گیا کہ اولاد لینی ہے تو خدا سے دعا کرے، خدا ہم بیٹا دے دے، خدا ہم فرزند نرینہ دے دے، خدا ہم بیٹی دے دے، خدا ہم ایک دے دے، خدا ہم دو دے دے۔ اور اگر ہم یعقوب اور لیا کے بارے میں پڑھیں تو وہ ایسی چپکلس میں لگی خدا کی بندگیاں بس یہ۔ تو اس کا مطلب ان کے لیے دعا کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اولاد لینا، انسانی نسل کو بڑھانا، آگے بڑھانا، بچے پیدا کرنا، یہ دعا کا رہ گیا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب دیکھیں تو ابراہم جو ہے وہ اس کو خدا نے کہا کہ میں تیری میراث ہوں، اور وہ کہتا ہے میں تو کھالی پیلی جاتا ہوں، میرے تو گھر کا نوکر ہی میرا ہوگا سارا کچھ، تو میرے تو اولاد نہیں۔ مطلب اس کے اندر بھی یہ کانسیپٹ پایا گیا، کیونکہ یہ سب اس وقت سے شروع ہو گیا جب گناہ دنیا میں آ گیا، پھر وہ یہوہ خدا کا نام لے کر کیا کرنے لگے؟ دعا کرنے لگے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ دعا خاکسار بن کر بھی دعا کی جاتی ہے۔ پیدائش کی اگر ہم دوسرے تواریخ کی 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں، بارش نہ ہو، ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ دیں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کی طالب ہو تو میں ان کی کیا کروں گا؟ اب ہم نے خاکسار کا مطلب، چونکہ لفظ خاکسار آ گیا تو کسی نے اپنے سر میں راکھ ڈال لی، کسی نے ٹاٹ پہن لیا، کسی نے کچھ کر لیا اور خاکسار بن گیا، جبکہ خاکسار کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ خاکسار تو یہ تھا کہ میرا اور میرے خدا کا ریلیشن ایک ہے، میں اس خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا ہوں، اس لیے میں یہ اوپر سے اپیرنس یہ سب کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اگر ظاہری طور پر یہ خاکسار، یہ ٹاٹ اوڑنا، یہ سب کچھ ہوتا تو اگر ہم نئے ڈرامہ میں آتے تو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی کیا ہو، اوپر سے ایسا سب کچھ، یہ روزے دعا پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اندر سے خاکسار نہیں ہے۔ تو دعا کا مطلب لوگوں نے خاکساری کا مطلب یہ سوچ لیا کہ شاید منہ بگاڑنا ہے، شاید اپنے حلیہ بگاڑنا ہے، پھٹے پرانے کپڑے بنے، تو دعا کا یہ کون سا ابھی اب درمیان آ گیا۔ پھر عمر کی درازی کے لیے دعا کی گئی، خدا عمر کی، اور آج یہ کانسیپٹ ہماری دنیا میں اتنا زیادہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے خدا مجھے 2 سال اور، خدا 1 سال اور، خدا 6 مہینے اور، خدا پوتیاں کوئی شادی، خدا پوتے، خدا یہ دیکھنا وہ کرنا، عمر کی درازی کی۔ اور آج عمر کی درازی کا کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا، کیونکہ ہم دراصل کس کو عمر کی درازی سمجھتے ہیں؟ میری عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال ہوگی تو کیا بات ہے۔ تو آج ہم دعا یہی کریں، ہم بوڑھے کے لیے بھی یہی دعا کریں، خدا اسے صحت دے، خدا ہم کبھی بھی اس ریئل مطلب کو، جو روح والا مطلب تھا، اس کو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پائے۔ تو آج کلام میں ہم نے افسیوں کے خط میں لکھا، بس ہر وقت اور ہر طرح سے، اور یہ کب کہا گیا؟ یہ جب کہ میں باتیں کر رہا ہوں اس کے کئی ہزار سال بعد پولس رسول پر یہ مکاشفہ اترا، اور یہ سب کچھ باتیں تب ہو رہی۔ تو کیا ہوا پہلے جی؟ وہ عمر کی درازی، وہ عزرا کی کتاب اگر ہم 6 باب میں لکھا ہے تو اس میں دارا بادشاہ نے عزرا کو خط بھیجے کہ رستے میں تم لوگوں کو کوئی رکاوٹ نہ ہو سب کچھ۔ تو وہاں پہ جو صحیح ریئل مطلب لکھا، اس نے کہا کہ دراصل یہ جتنے بھی دشمن ہیں یا جو کچھ بھی ان کو ملے، وہ ان کو ساری ان کی ضروریات دیں، تاکہ یہ کاہن جو ہے ہیکل میں ساری ضروریات، نظریں چڑھانا سب کچھ کر کے، اور میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے کیا کریں جی؟ عمر کی درازی کریں۔
लालच। अंदर ये था कि वो जो खुदा है ना, मैं उसको खुश कर दूंगा तो फिर मेरी क्या हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, वाह वाह, 10 साल और बढ़ जाए, 20 साल और बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि एक बात ऐसी भी है जो अनकाउंटेबल है, जो हमेशा मैं कहता हूँ, तेरी बारगाह में एक दिन 1000 से बेहतर है। ये है, पिछले लास्ट टाइम मैंने बताया था 1000 वर्ष। सो खुदा के नजदीक, खुदा के लोगों की उम्र जो है, ईमानदारों की, जो खुदा की सोच, जो उसकी सूरत और शबीह पर डल गए, उनकी उम्र काउंटेबल है। वो एक दिन है या 10 साल है या 20 साल है या 50-100 साल है। लेकिन जो खुदा के नहीं है, जिस्मानी तौर पर उनकी एज जितनी भी हो वो काउंटेबल नहीं है, वो शुमार में नहीं है। सो उम्र की दराजी का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि दुआ उम्र की दराजी, या दुआ करो जी उम्र बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। एक और कॉन्सेप्ट पुराने में तो वो मुसीबत के दिन के लिए। और आज तो हमारे लिए ये स्पेशल टॉपिक होता है कि मुसीबत आ गई, दुख आ गया, परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, वबा आ गई, दुआ करें जी, दुआ करें। और ये इतना ज़्यादा रच बस गया है कि आज ये बात जो ना, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और क्या करते रहो, मिन्नत करते रहो, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। क्योंकि आज हम दुआ करने में भी बड़े फास्ट हो गए और दुआ करवाने में भी हम उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गए कि हम मुसीबत के दिन के लिए मुसीबत टल जाए, दुश्मन कहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर हम ज़बूर की किताब, उसमें ये हम दुआ पढ़ते हैं, दाऊद की ज़बूर 109 में, तो वो मुसीबत के लिए, हेल्प के लिए दुआ कर रहा है। और दुआ क्या कर रहा है, शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है, इसलिए जब अदालत हो तो वो मुजरम ठहराए जाएं और उनकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। ये कौन कह रहा है जी? दाऊद खुदा का बंदा कह रहा है कि चूंकि शरीरों ने मेरी मुखालफत की, मेरी कर दी। और आज भी कितने खुदा के लोग हैं, जब इज्जत मिलती है तो वो बड़े अच्छे से, बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब उनकी इंसल्ट होती है तो वो क्या कहते हैं कि इनकी दुआ भी तेरे हुजूर गुनाह गिनी जाए। तो हम ये भी एक दुआ है, ये दुआ, ये भी एक दुआ है, ये भी खुदा से बातें करना है, या ये भी मांगना है, जो कुछ भी हम इसके मीनिंग लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मैं बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने मेरे खिलाफ किया, इसलिए इनकी दुआ भी इनको जो ना गुनाह गिनी जाए। फिर दुआ में एक और बड़ी ख़ास बात हम सीखते हैं, और वो ये है कि दुआ से शहर क्या करते हैं जी, सरफराजी पाते हैं। अगर हम साल की किताब 11वें बाब की 11वें आयत में लिखें तो लिखा, रास बाजों की दुआ के असर से शहर क्या पाते हैं, सरफराजी पाते हैं। मैं इसका रियल मीनिंग ढूंढ रहा था, मैंने इंग्लिश में इसको देखा, तो अब ये जो लिखा ना, मैं शुरू से सोचता हूँ कि वाह दुआ, खुदाम तू हमारे मुल्क के लिए, खुदाम तू हमारे शहरों को ये, हमारे शहरों का ये कर। और हर बंदा कोई ना कोई इस आयत को समझ के इसको अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका रियल मतलब पता क्या लिखा, कहता है कि शहर अजीम तब बनता है जब नेक लोग इसे अपनी नेमत दें। ये जो लिखा है ना कि रासबाजों की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं, इंग्लिश में इसका मतलब है शहर अजीम या सरफराज या अच्छा तब बनता है जब नेक लोग इसे अपनी नेमत दें। अब मज़े की बात है कि शहर सरफराजी कैसे पाएगा, यहाँ तो सारे ही शरीर है। अब दुआ तो सुनी है, कलाम में लिखा है, तो बगैर सोचे समझे हर कोई शहरों के लिए भी, मुल्कों के लिए भी, पता नहीं किस किस के लिए दुआ करे। लेकिन नेक लोग अपनी नेमतें, अपनी सलाहियतें, अपना सब कुछ पेश करेंगे तो शहर क्या करेगा, सरफराजी पाएगा। ये खुदा का कलाम, लेकिन ये भी हमारी दुआ का हिस्सा हो गया, इसलिए हम बगैर सोचे समझे इसको करते हैं। इंग्लिश में इसको लिखा है कि अ सिटी बिकम्स ग्रेट देन द राइचसनेस गिव इट देयर ब्लेसिंग, यानी तब शहर अजीम बनता है जब नेक लोग उसे अपनी नेमतें देते हैं। फिर एक और पुराने ज़माने में दुआ नफरत अंगेज भी है। अब ये लफ्ज़ कह देना कि दुआ करें, दुआ है, दुआ करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, दुआ ही अगर लफ्ज़ है या ये सब कुछ कोई रस्म ही है, तो फिर दुआ के बारे में लिखा है कि वो नफरत अंगेज भी है। अमसाल की किताब 28वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। सो पुराने ज़माने में मैंने चीदा चीदा ये बात बताई कि जिसे हम सुनते हैं ना, दुआ करनी चाहिए, सुबह को दुआ करनी चाहिए, दोपहर को दुआ करनी, शाम को दुआ करनी, काम करने से पहले दुआ करनी चाहिए, तो हमारे लिए एक रस्म हो गया। हकीकत में हम इस बात को नहीं समझे कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से क्या करते रहो जी, जागते रहो। सो पुराने ड्रामे में हल्का सा मैंने आपको टच दिया कि दुआ ये थी,
یہ تھی جس کو دعا. اور آج یہ ساری باتیں کلیسیا کے اندر، خدا کے لوگوں کے اندر یہ باتیں ہیں کہ دعا یہ شاید 3 ٹائم کرنی، شاید 10 ٹائم کرنی، یا 20 ٹائم، شاید ساری رات کرنی، لیکن شاید وہ روح سے نہ ہو. اب نئے نامے میں ہم دیکھتے ہیں دعا کیا کہتی ہے. یہ جو دعا ہے یہ کیا ہے؟ اگر ہم متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 5ویں باب کے 44 آیت میں لکھے تو وہاں لکھا ہے اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ اچھا، یہ جو دعا کا جو کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں موجود ہے. وہ کسی بھی مذہب، مسلک، عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، پوری دنیا دعا کے تعلق سے جانتی ہے. کوئی قبروں کے اندر قبروں کے بیچ میں جا کے دعا کرتا ہے، کوئی مزاروں میں جا کے دعا کرتا ہے، کوئی کسی نبی کے آگے دعا کرتا ہے، وہ کسی بت کے آگے دعا کرتا ہے. کوئی دعا کا کانسیپٹ ہر حالت میں ہماری دنیا میں موجود ہے. لیکن بات یہاں کیا کی جا رہی؟ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو جی؟ اب یہ نہیں ہوتا. پوری دنیا میں دعا کا کانسیپٹ تو ہے، لوگ کرتے ہیں دعا، وہ چاہے کسی بندے کا نام لیں، کسی خاص شخصیت کا نام لیں، کسی دعا کرتے، لیکن اپنے ستانے والوں کے لیے دعا نہیں کرتے. بلکہ آپ غور سے دیکھیے، پوری دنیا کا سروے کریں تو دعائیں یہی کی جاتی ہیں کہ یہ قوم برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے. یہ ہے دعا ہماری دنیا میں. یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ فلاں ستیہ ناش ہو جائے، یہ دعا ہے. لیکن یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور پھر ایک اور اس کا سیکنڈ سٹیپ وہ یہ ہے کہ دعا کرنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ غیر قوموں کی طرح آپ کا سٹائل نہیں ہونا چاہیے. غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو روح القدس ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ خدا روح ہے اور وہ اپنے پرستار کیسے ڈھونڈتا ہے؟ جو روح اور سچائی سے. اب روح اور سچائی والے جو ہے ان کے پاس ہتھیار بھی سارے روح والے ہیں، اور وہ دعا بھی کیسے کرتے ہیں؟ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور محنت کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جب آپ روح میں دعا کریں گے تو روح کی کیا مخالفت ہوگی؟ ہماری لڑائی تو خون و گوشت سے نہیں ہے. ہمارے تو ہم دعا بھی خون و گوشت یہ سب کچھ نہیں، بلکہ ہمارا تو طریقہ کاری روح میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب گناہ آ گیا تو یہ ساری چیزیں اس میں وارد آ گئی. اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں، تیسرا سٹیپ وہ یہ ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ، یہ بڑی بات ہے. ہمارے اس بات کو بڑا پریفر کیا جاتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ، اور یہ اس وقت لفظ کہا گیا جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے اور ان کے شاگرد جو ان پر نیند کا غلبہ طاری تھا. یسوع دعا کر رہے تھے اور پھر وہ پلٹ کر آئے تو دیکھا ان کو نیند میں سوتے پایا اور کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا کریں گے تو آزمائش میں نہ پڑیں گے. لیکن میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جو دعا کرتے وقت آزمائش میں پڑ گئے. یعنی وہ کوئی گروپ تھا، کوئی بہن بھائی اکٹھے تھے، دعا کر رہے تھے، کوئی کسی نے مل کے کوئی گیدرنگ بنائی تو اس میں ابلیس نے ان کو آزمایا اور وہ آزمائش میں پڑ گئے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا گناہ سرزد ہوئے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور وہ دعا کرتے کرتے کیا ہو گئے؟ آزمائش میں پڑ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے. جاگو اور کیا جاگو؟ کب جاگو؟ کتنا جاگو؟ کہ رات کو جاگے، کہ صبح صبح جاگے، کہ شام کو جاگے، کس وقت جاگے؟ اور آج ہماری دنیا میں عام طور پہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے جو ٹھنڈے وقتوں میں اس کے لیے دعا ہے، جو جی دوپہر کی ہے، جو جی شام کی ہے 3 وقت، وہ جی جو رات کے پہروں میں ہوتی ہے دعا. اور یہاں لکھا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے. اب آپ ہر وقت اور ہر طرح سے بدن میں تو دعا نہیں کر سکتے. ہر وقت اور ہر طرح سے بدن میں دعا نہیں ہو سکتی. آپ تھکے، آپ کا بدن ہے، آپ کو کسی نہ کسی وقت اس بدن کو ریسٹ دینی ہے، وہ سوئے گا. لیکن یاد رکھیے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ نہیں کیا تو وہاں کہیں نہیں لکھا کہ وہ سوتے بھی تھے. وہ رات کو آرام کرتے تھے کیونکہ وہ کس میں تھے؟ وہ تو جلال میں تھے، وہ تو روح میں تھے. اس لیے ان کو کسی وقت کی، کسی ٹائم کی نہیں ضرورت پڑتی تھی، بلکہ خدا ان کے ساتھ تھا کیونکہ وہ اس کی صورت اور کیا ہو گئی؟ شبیہ پر بنائے گئے تھے. اب یہ ہے کہ جاگنا کب ہے؟ کہتے ہیں جو سوتے ہیں وہ رات ہی کو سوتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ جن کا اندر جن کی روح جاگ رہی ہے ان کا بدن. اور پھر کلام نے اسی حوالے کے ساتھ لکھا ہوا کہ جسم تو کمزور ہے پر روح کیا ہے جی مستعد ہے, وہ اندر چل رہی ہے, موو ہے, حرکت کر رہی ہے, موویبل ہے سب کچھ. چوتھا پوائنٹ ہو رہا ہے. پھر ایک اور پوائنٹ نئے نامے میں لکھا ہے کہ یسوع بپتسمہ پا کر کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا. کیا دعا کر رہا تھا؟ خداوند تیرا شکر ہے اس کے بعد میرا بڑا سا کرسڑ ہو, خداوند اس کے بعد میں بہت ساری بدروہیں نکالوں, خداوند اس کے بعد بڑے معجزے ہوں, خداوند قادر مطلق خدا تو جو ہے جو تھا جو آنے, اس کے بعد تو میں یروشلم کے اندر ہلچل. کیا یہ دعا کر رہا تھا؟ وہ تو اپنا کنیکشن باپ کے ساتھ بنائے ہوئے تھا. جیسے آدم اور حوا کا کنیکشن تھا, ایسے ہی یسوع کہتا میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں. اسے کوئی الفاظ, کوئی وقت, کوئی ٹائم بتانے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ وہ تو روح میں ایک تھا. اس لیے تو وہ بتا رہا ہے کہ باپ روح ہے اور اس کے پرستاروں کو بھی کیسے ہونا چاہیے؟ روح اور سچائی سے. اور پھر لکھا جب بپتسمہ پا کر وہ دعا کر رہا تھا تو پھر آسمان کیا ہو گیا؟ کھل گیا, اور پھر روح القدس بھی اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا. خدا کے لوگوں ہماری دعا کیسی ہے؟ ہم بپتسمہ پا کر, کیا بپتسمہ ہمارے لیے کوئی رسم ہے؟ ہماری کلیسیا کا کوئی سیکرامنٹ ہے جس کو ہم نے اسپیشلی زبردستی کر کے کسی کو بپتسمہ دینا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دعا کرے گا, گھنٹے دعا کرے گا, صبح کو, دوپہر کو, شام کو دعا کرے گا؟ بلکہ وہ اپنا کنیکشن کس کے ساتھ بنائے گا؟ روح والے خدا کے ساتھ. اور روح کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ اکائی ہو جائے گی. تو یہ ہے. پھر لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 47 آیت میں لکھا ہے یسوع نے کہا میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. ہیکل میں تو سب قومیں نہیں آتی تھی. کون سا تھا پھر خدا کا گھر؟ کون سا گھر تھا؟ اور پھر اگر اس گھر کی ہم سرچ کریں, اگر ہم پیدائش سے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ کون سا گھر ہے جو سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے, تو سب قومیں, پیدائش میں لکھا سب قومیں, امتیں, اہل زبان, اہل لغت اور قبیلے آئیں گے خدا کے گھر میں خدا کی تمجید کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی اس ہیکل جو بدن ہے اس کے اندر وہ کام کریں گے, اور یہ جو بدن ہے یہ اس کے لیے سب قوموں کو جتنے بھی بدن میں ہے وہ سب کیا کہلائے گا؟ دعا کا گھر کہلائے گا. اور آج ہم نے صرف ایک بلڈنگ کو دعا کا گھر بنا دیا. وہ کیتھیڈرل ہو گیا, وہ چرچ ہو گیا, وہ کمرہ ہو گیا, وہ کوٹھڑی ہوگی کوئی بھی. ہماری دعا کا کانسیپٹ اتنا محدود ہو گیا کہ ہم نے ایک خاص دنیاوی چیز کو ہم نے دعا کا گھر بنا دیا. اور شاید یہ کانسیپٹ یہودیوں کے اندر بھی تھا کہ دعا صرف ہیکل میں ہوتی ہے. اور اس وقت یہ کہا کہ جو کوئی اس گھر کی طرف دیکھ کر دعا کرے گا, دراصل اس کے پیچھے تو صرف فوکس کرانا تھا. اور اس فوکس کو بعد میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ پس کامل کرنے والے آپ کے لیے ایک ہے فوکس کرنے کے لیے. یہ تو ایک تشبیہن تھی. یہ سب کچھ جو دیا گیا تھا یہ تو تشبیہن تھی, عکس تھا. ضروری تو یہ تھا کہ خدا روح کو جانے. سو اس نے کہا کہ میرا گھر جو کیا کہلائے گا. سو ہم سب, پالوس رسول کے خط میں کہتا ہے کہ ہم خدا کا کیا ہے؟ مقدس ہے. ہم ہیں گھر اور خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہوا ہے. اس لیے ہم ہیں وہ گھر جو سب قوموں کے لیے جائیں خوشخبری سنائیں, اس گھر سے نکلے. پھر اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ ایک دل ہو کر کیا کرتے؟ دعا میں مشغول رہے. ایک دل ہو کر. ایک دل کا کیا مطلب؟ کیا انہوں نے سب نے اپنے اپنے دل نکال کے ایک کر دیے, ان کو ملا دیا ایسا؟ دراصل مطلب کہنے کا تھا کہ ان کی سوچ, ان کا خیال, وہ ایک ہی ٹارگٹ پر دعا کر رہے تھے, ایک ہی بات کے لیے متفق تھے, ایک ہی کام کر رہے تھے. اگر ایک نے بیچا تو سب نے سب کچھ بیچ دیا. اگر ایک یہ سب کچھ کرا اور سب کو ان کے حصے کے مطابق سب کچھ دیا گیا, نہ کوئی بڑا تھا نہ کوئی چھوٹا, سب کچھ برابر تھا. خدا کی بادشاہی کا ایک عکس پیش کیا جا رہا. تو وہاں لکھا وہ سب ایک دل ہو کر دعا میں کیا کر رہے تھے. اور جب وہ مشغول تھے تو پھر عید پینتیکوست والے دن ان پر کیا نازل ہوا؟ روح, خدا کا روح. آج ہم گروپ ہے ہماری دنیا میں, ہم سب بہت گروپ کر رہے ہیں, لیکن شاید ہم میں سے ہر ایک دل نہیں ہے. سو ہم نے دعا کا کانسیپٹ ایک لفظ, ایک رسم, ایک سیکرامنٹ سمجھ لیا. لیکن مؤثر اور زبردست دعا کا طریقہ کار وہ یہ ہے, اور ہر وقت اور ہر طرح سے, میرے ساتھ کہیے, اور ہر وقت اور ہر طرح سے
रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, बगैर नागा के। कैसे दुआ करनी है मुकद्दसों के लिए? और रूह में, क्योंकि खुदा रूह है और वो अपने प्रस्तार कैसे ढूंढता है? बदन में तो बहुत सारे उसके प्रस्तार, पुराना ड्रामा प्रस्तारों से भरा पड़ा था, लेकिन ये सब कुछ अक्स दिया गया था क्योंकि खुदा हमेशा ही हर ज़माने में एक शख्स को लाता था ताकि वो उसकी रिप्रेजेंटेशन करे, बताए कि खुदा कैसा है, खुदा क्या चाहता, खुदा कैसे काम करता, खुदा कैसे बोलता है। लेकिन इंसानों ने उसको अपने सिनेरियो के मुताबिक बिगाड़ के सारा कुछ ही बिगाड़ दिया। और आज दुआ हमारे लिए एक रस्म है। आज बहुत दफ़ा तो ऐसे होता है कि चर्च में अगर किसी को बोलें कि किसी को मौका नहीं दिया गया तो उसका गिला ये होता है, शिकवा ये होता है कि मुझे तो दुआ के लिए नहीं कहा गया, जैसे वो समझता है कि ये कोई खास था, इसमें हिस्सा डालना ज़रूरी था, ये कुछ स्वाब का काम था। हालांकि रूह में दुआ करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, किसी टाइम की ज़रूरत नहीं होती, किसी स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ लिखा है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। ये उस वक्त आप करेंगे जब आपके पास सारे रूहानी हथियार मौजूद होंगे। फिर यहूदा के खत पहले बाब की 17वीं से 21वीं आयत में लिखा है, ईमान में तरक्की और रूह में क्या करते रहो? दुआ करते रहो। आज बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि दुआ लफ्ज़ नहीं है, दुआ रस्म नहीं है। दुआ ऐसा नहीं कि हम, बहुत सारे लोग ये करते हैं घर में कुछ भी ना करें, लेकिन उनका एक बात है, मैं चर्च इसलिए जा रहा हूँ मुझे वहाँ दुआ करनी है, घर में कुछ भी नहीं करनी। तो हर वक्त और हर तरह से, इसका मतलब है बदन को लेके आए आप अपने बदन को लेके आए, आप रूह में तो नहीं है। और जो रूह में उसको किसी भी इस चीज़ का किसी का भी हाजत उसको नहीं है, बल्कि रूह में तो हर वक्त और हर तरह से दुआ होती है, मिन्नत भी होती है, शुक्रगुजारी भी होती है। दुआ के मीनिंग कुछ भी हो, अब स्टेप ये है कि हम उन सारी चीज़ों को जिन्हें दुनिया में स्टेप बाय स्टेप रखा गया और फिर आते रहे और हमने अभी तक उन चीज़ों को चिमटे हुए हैं, उनको लेके रखे, अब हम उनसे आगे बढ़ें और हम रूह में चले और रूह में दुआ और मिन्नत करें। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।